بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج ہم ایک خصوصی پروگرام کے لیے یہاں گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہے جن کی سیاست میں بہت بڑی اسٹرگل ہے، ایک لیڈنگ بزنس مین ہے، اس وقت سندھ کے گورنر ہیں کامران ٹسوری صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے باوجود آپ نے ایک اسٹرگل کی۔ آپ وہ جو ہمارے ملک میں ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کی خاندانی سیاست ہو تو آپ آگے آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کامیابی کے ساتھ مختلف پارٹیوں میں رہے اور اس وقت آپ ایک بہت امپورٹنٹ عہدے پہ، جو ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں ملک کا صدر بنوں، میں ملک کا وزیر اعظم بنوں، میں چیف منسٹر بنوں، میں گورنر، یہ بہت بڑی پوسٹ ہے۔ تو یہ آپ کو کیسے شوق ہوا اور یہ اسٹرگل کب شروع ہوئی اور کہاں کہاں سے اس کو گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے سر کہ دیکھیں، انسان زندگی میں بہت سارے ایم رکھتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اگر خواہش اچھی ہو، نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے اور ہم سب کا ایمان ہے۔ اور یہ بات آپ کی کہ ڈریم گورنر یا پریزیڈنٹ کا، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مرتبہ دیں گے، اور 12 ربیع الاول والے دن سنڈے کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ یہ ضرور رہا ہمیشہ کہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے بنیادی کام ہیں جو ان کا حق بھی بنتا ہے، اس پر بینگ اے بزنس مین بھی میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور ہمیشہ سے میری یہ خواہش رہی کہ جو لوگ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں ان کے لیے خوشیاں صرف اس بات کی ہیں کہ ان کے گھر میں پانی آ جائے، ان کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ آج لائٹ آ رہی ہے، اور سب سے زیادہ ان کو خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا بچہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم لے کر اپنی یونیورسٹی سے، کالج سے فارغ ہوا ہے تو اس کو اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری عوام، ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، وہ صرف اسی انتظار میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی۔ وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نوکریاں کرتی ہیں کہ ان کو پڑھا لکھا کے کسی اعلیٰ مرتبے پہ فائز کروا دیں، نوکری مل جائے۔ وہ مائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں 70 سال پہلے جب ہم ہجرت کر کے اس ملک میں آئے تھے، تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت ساری کٹھن مراحل سے گزر کر اور پھر بہت عرصے تک بہت مشکل ٹائم گزار کے یہ ملک ایک اچھے بڑے نام کے ساتھ پاکستان وجود میں آ گیا اور لوگ سیٹل ہوئے۔ لیکن جو مشکلات اس وقت تھیں، میں سمجھتا ہوں آج 70 سال کے بعد انہی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، معاشی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی۔ اور کووڈ-19 کے بعد جو اس ملک میں ہم سیلاب کی زد میں آئے، پورے ملک میں ہی، بلوچستان میں بھی، سرحد میں بھی، لیکن خاص طور پہ سندھ میں جس قسم کا سیلاب آیا اور لوگوں نے اس کا سامنا کیا ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی روڈوں کے اوپر ہے جو ابھی تک اپنے گھروں میں سیٹل نہیں ہو سکے۔ ان کو ہر اس چیز کی ضرورت ہے جو بنیادی طور پہ زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتی۔ تو ہم بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ ملک کا معاشی نظام آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس وقت جس طرح پاکستان میں $1 جو ہے وہ 240 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اور 70 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنے بنیادی حقوق کی تلاش میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی صبر والی قوم ہے، بہت ہی جذبے والی قوم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کوئی بھی قدرتی آفت ہو، یا اس ملک میں کوئی میچ ہو رہا ہو انڈیا پاکستان کا یا کسی بھی دوسری ٹیموں کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں، یہ قوم آپ کو ہمیشہ ایک نظر آئی ہے۔ ارتھ کوئک ہو، اس میں بھی انہوں نے جا کر کام کیا اس قوم نے، سیلاب زدگان کے ساتھ بھی یہ قوم آپ کو کھڑی نظر آئی، اور جب کوئی دنیا میں میچز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک جذبات اور ایک جذبے کے ساتھ اس قوم کو آپ نے یکجا دیکھا۔ تو یہ ایک وہ جذباتی قوم ہے جس کے جذبات سے ہی آج بھی کھیلا جا رہا ہے،
اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانیہ لے کر اس ملک میں ہماری یوتھ کو خاص طور پہ اور لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جن کا میں یہاں ذکر کروں تو میں سمجھتا ہوں ان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرنا چاہیے کہ کووڈ-19 ہو یا اس سے پہلے ارتھکوئک یا پاکستان میں کوئی بھی ایسی آفت سیلاب ہو جس میں پاک افواج اس قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی، جو کام ان کے نہیں بھی تھے وہ بھی انہوں نے آگے بڑھ کے کیے اور ایک جذبے کے ساتھ کیے۔ اور آپ یہ بھی مانیں گے کہ یہ وہ افواج پاکستان ہیں جو سرحدوں پہ جب ہماری حفاظت کرتی ہے تو ہم چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو نیریٹو ہماری اس پاک افواج کے لیے بنایا جا رہا ہے، جو کہ 70 سال میں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی نہ ان کو کمزور کر سکی، وہ ایک سیاسی جماعت اور ان کے لوگ جس طرح اس قوم کو ان کے لیے بدگمانیاں ڈال رہے ہیں، تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ جس افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کی خدمات پر ان کو سلام پیش کرنا چاہیے جو انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، چاہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، چاہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو، یا چاہے اندرونی ایسی قدرتی آفات ہوں جس پہ انہوں نے پاکستان میں شانہ بشانہ کھڑے رہے، تو ان کو سلام پیش کرنے کے بجائے جو آج کل کیا جا رہا ہے، ان کے لیے میمز بنائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور بشعور قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں وہ انجانے میں کسی سوچی سمجھی سازش کا حصہ نہ بن رہے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے کامیابی کے راستے طے کرتے ہوئے آپ جہاں پہ بھی گئے تو اپنے وہاں پہ اپنی مضبوط جگہ بنائی۔ جب آپ فنکشنل لیب کو آپ نے جوائن کیا تو وہاں پہ ایک اسٹرانگ آدمی تھا امتیاز شیخ، وہ آپ کی وجہ سے اختلاف کر کے باہر چلا گیا، تو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کس طرح سے لوگوں کو جا کے اپنی طرف جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں اور باقیوں کو اسپیس کم ملتا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ امتیاز شیخ صاحب نے میری وجہ سے فنکشن لیگ نہیں چھوڑی تھی، میری امتیاز شیخ صاحب سے بہت دوستی ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، اور ہم دونوں نے ہی ساتھ مشورہ کر کے فنکشن لیگ چھوڑی۔ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں، اور اس کا کھل کے اظہار میں اس وقت بھی کرتا تھا، اور بلکہ مجھے فنکشن لیگ میں لانے والے ہی امتیاز شیخ صاحب تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کسی سے بھی جس پارٹی میں ہو اس کی لیڈرشپ سے سنسیئر ہو اور آپ کا اخلاق اس طرح کا ہو کہ آپ سب سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، اور اس پارٹی میں جہاں آپ ہیں اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے اور اس کی ان چیزوں کے لیے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اگر آپ رات دن کام کریں گے تو لیڈرشپ اس کو ریکگنائز کرتی ہے اور اس بندے کے لیے جگہ بن ہی جاتی ہے، دل میں بھی اور پارٹی میں بھی۔ اسی طرح سے جب آپ ایم کیو ایم میں آئے تو وہاں پہ ڈپٹی کنوینر، پھر ماشاءاللہ وہاں سے گورنر، اس کا کیا جادو تھا سر؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان میں جب میں نے جوائن کیا تھا، یہ 2018 کے لگ بھگ اس وقت کے مہینوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی مجھے چاہتے تھے کہ میں ایم کیو ایم پاکستان میں کام کروں ان کے ساتھ، کیونکہ 22 اگست کے بعد فاروق بھائی چاہتے تھے ایک اچھی ٹیم مل جائے اور اس کے ساتھ ہم کام کریں، اور ہم نے بہت سارا کام مل کے کیا، اور اس وقت ان کے آفیسز بھی کھلے، ان کے ساتھ بہت ساری لوگ بھی آ کے واپس جڑ گئے۔ لیکن پھر جیسے میں نے کہا نا کہ سیاسی جماعتوں میں جب آپ کی جگہ بنتی ہے تو بہت سارے ایسے ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے، ایشوز بن جاتے ہیں، تو وہاں تھوڑا ایشو بنا اور پھر وہ بھی ریزالو ہو گیا۔ اب الحمدللہ پچھلے 2 مہینے پہلے میں نے واپس جو میری معطلی تھی 6 مہینے کی، اس کے بعد میں خود نہیں جا رہا تھا حیدرآباد، تو خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی نے مجھے ویلکم کیا اور ہم سب مل جل کر اچھا کام کر رہے تھے۔ یہ ایک سلاٹ ایم کیو ایم پاکستان کے حصے کی تھی، 4-5 نام دیے ہوئے تھے، ویسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود ذاتی طور پہ چاہتا تھا کہ نسرین جلیل باجی کا ہو جائے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جو چیزیں نہیں ہوئیں، اور پھر جب 2 اور مزید نام خالد مقبول صدیقی بھائی نے دیے
تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا. نسرین جلیل صاحبہ نے اپنی طبیعت کی وجہ سے کیا خود بھی؟ جی وہ خود ہی واپس کر لیا انہوں نے اپنا نام جو ہے. اچھا، یہ جو گورنر ہاؤس ہے بیسیکلی یہ وفاق کا نمائندہ ہے ٹو کریٹ پیس، ٹو کریٹ ہارمنی امنگ دی انسٹیٹیوشن، امنگ دی ریلیجس میٹرز. لیکن ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال یہاں پہ ہارٹ ٹاک ہوتی رہی چیف منسٹر کے ساتھ، ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ڈیلیبریٹلی وہ سندھ کو نقصان ہو رہا تھا. اس وقت آپ کے کیسے تعلقات ہیں چیف منسٹر سندھ کے ساتھ؟ دیکھیں، بحیثیت وفاق کے نمائندے کے گورنر کا جو میں سمجھتا ہوں کام ہے اس صوبے میں، وہ لوگوں کے درمیان محبتیں قائم کرنا، مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اور مختلف مسلک کے مذاہب کے درمیان بھی اپنی ایک بہترین کوارڈینیشن سے لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ محروم طبقے اور وہ انسٹیٹیوشن جو اگنور ہو گئے ہیں، جن کی آواز نظر نہیں آتی، ان سے ملاقاتیں کر کے ان کے اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنا، اور ساتھ ساتھ وفاق سے بھی رابطے کر کے مختلف ایشوز جو اس پروونس میں ہیں ان کو اٹھا کر ان کا حل کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس پر عمل کر سکوں. آپ نے پوچھا کہ سندھ گورنمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ڈے 1 سے مراد علی شاہ صاحب نے جو چیف منسٹر سندھ ہیں انہوں نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور آج دن تک ان کے ساتھ میری بہت بہترین قسم کی کوارڈینیشن ہے. وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور ان کی ٹیم بھی ان کی ہدایت کے اوپر میرے ساتھ رابطے میں ہے. اور ابھی تک کا جو ٹائم ہمارا ہے وہ بہت بہترین ٹائم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں ایشوز کے حل کے لیے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، اور اس وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ ہمت ہوئی کہ میں ان کے اور ہماری پارٹی کے درمیان بھی اور باقی جو عوام کے وہ ایشوز جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں پورے ہو سکے، اس کے لیے میں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے، ملاقات کر کے، اور ان کی جو دوسری ایڈمنسٹریشن کے اور ان کے منسٹر صاحبان ہیں ان کے ساتھ کام کروں. تو الحمدللہ ابھی تک میں اس میں بہت زیادہ کامیاب رہا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری کولیشن پارٹیز ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے. پھر میں نے سراج الحق صاحب کو، سینیٹر سراج الحق صاحب کو جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان سے میری بات چیت ہوئی ہے. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے ساتھ. اور پھر ان کے جو یہاں سندھ لیول کے پہ جو ان کے نمائندگان ہیں، جیسے راشد سومرو صاحب ہوں، کاف لیگ کے طارق حسن صاحب ہوں، ان سب سے بھی میری یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کا جو سفر ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو لے کر ہم نے آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جس محبت کا ایک سلسلہ شروع کروانا ہے. اور خاص طور پہ جو کراچی جو روشنیوں کا شہر رہا ہے، اور اب اللہ نہ کرے مجرموں کے شہر بننے کی طرف جا رہا ہے، جس کو ہم نہیں جانے دیں گے. کراچی کو اون کریں گے، اور کیونکہ پورے پاکستان کی صنعت اور معیشت کراچی سے چلتی ہے، اور کراچی ترقی کرے گا تو سندھ ترقی کرے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. سر ایک چھوٹا سا گورنر صاحب ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ جو اردو بولنے والے ہمارے سندھی بھائی ہیں اور جو سندھی بولنے والے سندھی بھائی ہیں، ان کے اندر ایک ڈیلیبریٹلی ایک ڈسٹنس کریٹ کیا جا رہا ہے، جو کچھ قوتیں کر رہے ہیں. اس کے لیے خصوصاً آپ کیا کام کر رہے ہیں جو یہ محرومیت دونوں کی ختم ہوئیں؟ تو ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہاں گورنر ہاؤس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ٹسوری صاحب.
گورنر سندھ. سر میں آپ سے بریک سے جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیں یہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو آئے ہوئے 1 مہینہ اور 3 دن ہوئے اور آپ بہت ایکٹیو ہیں, آپ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ پبلک پلیسز پہ جا رہے ہیں, آپ مدرساز میں جا رہے ہیں, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں کہ ایک لوگوں کو اس سے ایک پیس اور تھوڑا سا سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ چلیں ایک ہمارا لیڈر ہے, ہمارا رہنما ہے, وہ مل رہا ہے. تھوڑے بہت مسئلے بھی آپ حل کر ہی رہے ہوں گے. آپ جب گورنر صاحب جا رہا ہے اس نے کسی کو فون کر لیا تو وہ ڈیفینیٹلی جو اس کے بس میں ہوگا وہ تو اوبلائج کر ہی لے گا. تو یہ جو ڈیلیبریٹلی جو ہمارے اردو بولنے والے سندھی بھائی ہیں اور سندھی بولنے والے سندھی, ان کے اندر ایک ڈسٹنس کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو لوگ ہیں, ایک طرف کے لوگ ہیں, وہ اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور جو خاص طور پہ آپ کے پارٹی والے لوگ ہیں ان کو شاید منسٹریاں نہیں مل رہی یا اقتدار. تو اس کو آپ کس طرح سے کم کریں گے, اور کیا ایم کیو ایم کیبنٹ میں, سندھ کیبنٹ میں ابھی آ رہی ہے؟ بریک سے پہلے جو آپ کا سوال تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ادراک مجھے بھی تھوڑا بہت ہے, اور اس کے اوپر بھی تھوڑا میں نے کام شروع کیا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ حالیہ دنوں میں میں بحیثیت گورنر میں نے پیر صاحب پگاڑا سے 2 ملاقاتیں کی. اس کے بعد میں جام فیملی کے پاس بھی گیا, اور پھر ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ادیب فریال صاحبہ کے پاس بھی ان کے پاس جا کے ملا. اور اس کے بعد بھی مختلف سندھ کی وہ فیملیز جو اس صوبے کے اندر اپنا اہم کردار سیاست میں اور لوگوں کے درمیان ادا کر رہی ہیں, ان سب سے میں فرداً ملوں گا. اور یہ جو دوریاں ہیں ہمارے اردو بولنے والے جو سندھ میں رہتے ہیں اور جو سندھ کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور اردو بولتے ہیں, ان کے درمیان جو محبتیں اور رشتہ داریاں تھیں ان کو ہم فروغ دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ جو نفرتوں کا سلسلہ ہے اب یہ رک جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عہدہ سنبھالنے کے بعد میں 7 گیا, اور میں نے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پہ حاضری بھی دی, اور وہاں بھی اس کے بعد پھر میں دادو اور مہڑ گیا جہاں سیلاب زدگان ہے. میں وہاں لوگوں سے ملا ہوں, بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں جب ایک محبت کرنے والے لوگ وہاں بھی موجود ہیں, اور کراچی میں بھی لوگ محبت کا پیغام لے کے بیٹھے ہیں, تو پھر یہ دوریاں کیوں ہیں؟ تو اگر کچھ لوگوں کے ایسے عزائم ہیں جو ان لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ جان کر کے دور رکھنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کردار میں ادا کر سکوں گا میری پارٹی کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوریاں آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. رائٹ. ابھی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ ہے بے روزگاری, وہ ہے مہنگائی. جو پی ڈی ایم کے حکومت میں آئے لوگ تو انہوں نے ایک ہی سلوگن لے کے آ گئے تھے کہ جی پچھلی گورنمنٹ میں مہنگائی ہے, تو اچھا مہنگائی اب ڈبل ہو گئی. اب آپ کے مختلف لوگوں سے ملاقات ہو رہی تھی, ابھی میں آیا تو ایک آپ کے ساتھ ایک لیڈنگ بزنس مین کی بھی ملاقات, تو کوئی بزنس اپرچونیٹیز, کوئی لوگوں کے لیے جاب کریشن کے لیے کوئی وہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس منصب کے سنبھالنے کے بعد سب سے زیادہ جو میری میٹنگز ہوئی ہیں وہ ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ ہوئی. 18 سے زیادہ ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ میں ملا ہوں. فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے, آباد والے, بہت مختلف ایسوسیشنز, الیکٹرانک. میں نے ان سب کے سامنے یہی بات رکھی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو تناسب تعداد کا ہے وہ ینگ جنریشن ہے, یوتھ کا ہے. اور میں بذات خود کیونکہ ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو سرکاری نوکریاں ہیں وہ ہم نے پہلے ہی اتنی زیادہ سیاسی بنیادوں پر دے دیں کہ پورے کے پورے ادارے بیٹھ گئے ہیں. تو اب اگر کہیں جاب کریٹ ہو سکتی ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے زیادہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر وہ انسان, ہر وہ نوجوان جو اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے اور کر چکا ہے, اس کو اب یہ بھی سوچنا ہوگا کہ نوکری کی تلاش میں دھکے نہیں کھانے. آپ خود اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کو لائیں اور آپ خود نوکری دینے والا بنیں, انٹرپرینور بنیں. اس پر ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئی فون اگر کسی کے پاس ہے تو وہ 1 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں, لوگ کر کے دیکھیں. ان کو کانٹینٹ چاہیے وہ ہم پرووائڈ کریں گے, ان کو ڈائریکشن
اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ آپ کس طرح سے روزگار کے مواقع خود حاصل کر سکتے ہیں، آپ حکومتوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسے چھوٹے چھوٹے بزنسز کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے، جس کی ڈائریکشن گورنمنٹ کی طرف سے جانی چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تو ہم اس میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جاب نہیں تلاش کرنی، جاب دینی ہے، تو اس کانسیپٹ کو لے کے میں اس پہ کچھ کام کر رہا ہوں، جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم میڈیا کے تھرو لوگوں تک میں یہ بتاؤں گا، کیونکہ جو میرا تجربہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے اور اپنا ذاتی بزنس کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مواقع ملیں، ان کو ڈائریکشن ملے، بیسیکلی ڈائریکشن کا لفظ جو میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کس فیلڈ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور وہ اس کو گیدر کر کے کیا بن سکتے ہیں، تو یہ لوگوں تک میسیج انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ آنے والے دنوں میں پہنچاؤں۔ گورنر سندھ اور کراچی اس وقت جو ہے وہ کیپٹل ہے پاکستان کے ریونیو کا، سب سے زیادہ یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے موبائل چھینے جاتے ہیں، روزگار کرنے کا وہ بھتہ وغیرہ والا تو نہیں ہے، لیکن پولیس سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں، ابھی بھی میں نے چیف ایڈیشنل کراچی سے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیک اور نیگیٹو امیج بلڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ نے اس پہ کافی کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میگا سٹی ہے، اس کے بڑے بڑے پرابلمس بھی ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہیں، یا یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو سندھ میں آئی جی سندھ ہے اور جو ایڈیشنل آئی جی ہیں، یہ دونوں بہت ہی قابل افسر ہیں پولیس فورس کے، اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ میں ذاتی طور پہ بھی دونوں حضرات کو جانتا ہوں، اور آپ کسی سے بھی ان کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو بہت ہی پازیٹیو ان کے بارے میں انفارمیشن آئے گی۔ لیکن کچھ ایشوز گورنمنٹ سائڈ سے بھی ہیں۔ دیکھیں ہم ڈیپینڈ تو کر رہے ہیں پولیس پہ کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو جو پولیس کے پاس ایکوپمنٹس ہیں یا جو ابھی ان کے پاس نفری ہے یا گاڑی ہیں اس سے کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو سیف سٹی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے جس پر ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کو کمیونٹی پولیس پہ کام کرنا ہے، اس میں بھی ہم لیٹ ہیں، اور تھانوں کے اندر علاقہ وائز اس کیمراز کا سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے جس کی مانیٹرنگ سے آپ لوگوں کو، مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں۔ ادروائز تو ہم بلیم گیم کرتے رہیں گے، ہم پولیس پہ ڈال دیں گے، پولیس ہم پہ ڈال دے گی، اور اینڈ آف دا ڈے وہ جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، جس کا موبائل چھن جاتا ہے، جو بڑی محنت سے لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، موبائل کن کا چھنتا ہے؟ 80% موبائل ان لوگوں کا چھنتا ہے جو بیچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور چلیں بڑی گاڑی والے کا چھنتا بھی ہے تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ 2 گھنٹے بعد دوسرا موبائل لے لیتا ہے، لیکن ایک انسان جس نے پیسے جمع کر کے موبائل خریدا ہے، اس سے دیکھیں تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دنیا ہاتھ سے چلی گئی۔ تو اس پر بھی میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد، اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو نئے تازہ رزلٹ آئے ہیں اس مہینے کے، اس میں تقریباً یہ 40% کمی بھی آئی ہے۔ سر اس میں ایک جو میجر ایشو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو افغانی لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، کل بھی پولیس نے ان کو کافی ایکشن کیا ہے، پکڑے ہیں، اس کے لیے پراپر کوئی لیجسلیشن چاہیے، اور آپ کی لیڈرشپ میں کوئی کمیٹی بنانی چاہیے کہ یہ جو الیگل مائیگرنٹس، یہ جو خاص طور پہ افغانی آ رہے ہیں، یہ ون آف دا کاز ہے، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ون آف دا کاز ہے، اسٹریٹ کرائم کا، اس پہ کوئی کام؟ یہ بھی ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو آلریڈی ریزیڈنٹس ہیں ہمارے شہری، ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ دیکھیں جب آپ کے پاس بے روزگاری بڑھے گی، اور جو ایک مڈل کلاس کا لفظ ہم سنتے تھے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، یا تو بہت ہی بڑی اپر کلاس ہے، اور یہ بالکل آدمی اب جو اپنی بنیادی زندگی ہے اس کو بھی نہیں گزار پا رہا ہے، بلکہ بہت غربت کی طرف چلا گیا۔ تو اس میں جب ایک ایسا نوجوان جو ٹی وی ڈراموں میں اور سوشل میڈیا پر یہ دیکھے گا کہ ایک
دوسرا نوجوان اس کے ہاتھ میں اچھا قیمتی موبائل ہے, اچھی قیمتی گاڑی میں سفر کر رہا ہے, تو اس کے وہ جو جذبات ہیں نا اس کو بھی کنٹرول کرنے ایک بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں دیں گے, ایک بیلنس لائف نہیں دیں گے, اچھی ایجوکیشن نہیں دیں گے, ہیلتھ کے لیے اچھے مواقع ان کو نہیں مل رہے ہوں گے, اور اسپورٹس کے لیے اگر ان کے پاس اپنے علاقوں میں گراؤنڈز نہیں ہوں گے, تو اگر وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہوں گے ہی نہیں تو وہ کس طرف جا رہے ہوں گے؟ وہ چھالیاں کھائیں گے, گٹکا کھائیں گے, اور پھر رات میں بیٹھ کے پلاننگ کریں گے کہ کسی کا موبائل چھین لیں. تو بیسیکلی بنیاد ٹھیک کرنی ہے, روٹ کازز پہ روٹ کاز آپ کو ڈھونڈ کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آج آپ نوکریاں دینا شروع کریں, آپ کے موبائل چھیننا بند ہو جائیں گے. آج آپ ہیلدی انوائرمنٹ لے کر آئیں, شہر کے اندر پازیٹیوٹی لائیں, لوگوں کو تفریح مقامات آپ دیکھیں نا ختم ہو گئے ہیں. کراچی کے اندر ایک سی ویو پر ہے, آپ چلے جائیں, یا آکس بے چلے جائیں, 2 جگہوں کے علاوہ آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اب دیکھیں میرا تو بڑا دل دکھتا ہے جب آپ کراچی میں کسی سے پوچھیں آپ کہاں گئے, کہتے ہیں میں استنبول گیا ہوا تھا, میں انطالیہ ہو کر آیا ہوں. مجھے تو ایسے لوگ نہیں مل رہے جو کہتے ہیں میں گورل ہل ہو کر آ گیا. کیوں نہیں جا رہے ہم؟ کیوں ہمارے ڈرائیو پر ہے, وہاں کیوں نہیں ہم ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرتے کہ لوگ گورکھ ہل جائیں, انطالیہ نہ جائیں؟ ایسے میوزیم پارک یہاں بنے کہ لوگ کہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے حیدرآباد گیا ہوں. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ ویژن ہے کہ آپ گورکھ ہل کا نام لے رہے ہیں, تو آپ فیوچر میں کچھ نہ کچھ گورکھ ہل کے لیے نہیں ضرور کریں. میں نے کہا نا, میں چیزیں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے سر ٹورزم میں. آپ دیکھیں صرف آپ کی جو اس پورے ملک کے اندر جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات دی ہے نا, اگر اس کی میں لسٹ بناؤں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ ادھر لسبیلا سے چلے جائیں بلوچستان کی طرف, رائٹ اور لیفٹ آپ کو سب کچھ ملے گا. اگر وہاں کام ہو جائے, وہاں پہ لوگوں کو وہ مواقع دیے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ہمیں جسے کہتے ہیں نا ہر وہ چیز عطا کی ہے. آپ کے پاس بہترین کرومائڈ ہے, آپ کے پاس گولڈ کی مائنز ہے, آپ کے پاس کوئلہ ہے, ہر چیز ہے آپ کے پاس. ادھر آپ ناردرن ایریاز میں آ جائیں, آپ چترال کی سائڈ چلے جائیں, سوات چلے جائیں, ملاکنڈ, یہاں پر آپ کو جیمز کی مائنز ہیں. سر دیکھیں نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے جو پرسپشن دیکھ رہے ہیں, اور جب میں ابھی آپ سے مل رہا ہوں تو یہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے نا. اب جو پاکستان کے لیے جو امیج بلڈنگ وہاں پہ کی جا رہی ہے نا, اور ہم اگر پاکستان کو اس طرح سے گورنر صاحب سے دلچسپ باتیں ہم مسلسل کنٹینیو ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب سے بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات مسلسل کنٹینیو ہے گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب سے. سر اب آتے ہیں تھوڑا سا تیکھے میٹھے سوال پہ کہ سب سے رابطے ہیں کیا؟ فاروق بھائی سے بھی رابطے ہیں؟ فاروق بھائی جو ہیں وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک پیار اور شفقت دی ہے, اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں ان کے لیے, کیونکہ ان کا جو قومی کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اندرونی معاملات ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھوں گا کہ عنقریب آپ سب ان کو بھی ہمارے درمیان دیکھیں گے. اور آپ اس وقت سننے میں یہ آیا ہے کہ جو جی ڈی اے ہے اس کو آپ پیپلز پارٹی میں مرج کرانے جا رہے ہیں. یہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے جیسے سوشل میڈیا پر میرے لیے کچھ خبریں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب پگاڑا اور جی ڈی اے اور پیپلز پارٹی یہ سب اس شہر میں صوبے میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. سب کو مل جل کے ہی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھانی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی سندھ میں اتنا اسٹرانگ اپنا ہولڈ رکھتی ہے کہ وہ جو اس کے اپوزیشن والے ہیں وہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ہر وہ پارٹی جو گراؤنڈ پہ کام کرے گی وہ کھڑی رہے گی, اور جب کوئی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اپوزیشن والے کو ڈبل کام کرنا چاہیے اور لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی اور ان کے اکابرین عوام میں ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کو ہرانا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کا جو پارٹی ایم کیو ایم ہے ان کا کلیئر موقف ہے کہ سندھ میں صوبے بننے چاہیے, آپ کا کیا موقف؟
میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل کم از کم جو ایگزیکٹو بنیاد پر تو ضرور بننے چاہیے، اور پورے پاکستان میں بننے چاہیے، پنجاب میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے، اور اگر ہم اچھا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں 2 بننے چاہیے، 2 سے زیادہ بننے چاہیے؟ دیکھیں، بحیثیت وفاق کے نمائندے کے طور پہ مجھے نہیں پتہ کہ میں اس پر کتنی بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ جو بھی چیز پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اور صوبے کی بہتری کے لیے ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ رائٹ۔ لندن سے بھی روابط ہیں سر؟ یہ آپ وہ سوال کریں کہ جس کا میری پارٹی جواب دے دے کے تھک چکی ہے۔ اچھا۔ تو میرا تو اس لیے بھی نہیں رابطہ بنتا ہے کیونکہ میں تو ایم کیو ایم کو جوائن ہی 22 اگست کے بعد کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کا بھی کوئی ایسا رابطہ اب نہیں ہے۔ ہمارا رابطہ پاکستان میں موجود ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں کے ساتھ ہے اور عوام کے ساتھ۔ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا؟ یہ جو اپنا اس وقت فاروق بھائی ہیں یا باقی لوگ، فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھی اسٹرانگ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، اور آپ بہت اچھے، زرداری صاحب کے بعد آپ بہت اچھے نیگوشیٹر بھی ہیں، تو آپ ان سب کو ایک ٹیبل پہ زرداری صاحب تو جی بڑا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ مشہور ہے اور نیگوشیٹر کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاست میں ایک نئی روایت ڈالی ہے لوگوں کو ایک ساتھ ٹیبل پر بٹھانے کی، جو کہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان بہت زیادہ مضبوط ہوگی، اور جو لوگ کچھ بکھر گئے ہیں، کچھ گھروں پہ بیٹھے ہیں، کچھ دوسری پارٹیوں میں ہیں، وہ انشاءاللہ سب ایک پتنگ کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فیصل سبزواری صاحب نے آپ کے لیے کہا تھا کہ ایم کیو ایم ناٹ فار سیل۔ یہ تو صحیح کہا، یہ تو صحیح کہا تھا، پھر Not for وہ sale۔ آپ کے لیے کہا تھا سر؟ نہیں، وہ دیکھیں جہاں آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں، فیصل بھائی ہمارے بھائی ہیں، اور مجھے واقعی ان سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بہت اچھا فیس ہے، اور انسان کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور ہم سب کبھی سیاست میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی بات میڈیا پر آ جائے تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، آپ کو وہ سیلاب آئے، آپ کو وہ ارتھ کوئک آئے، آپ کو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئے، وہ ایک ادارہ ہے جو دنیا کا نمبر 1 ادارہ ہے، وہ آ کے اس میں انٹروین کر رہا ہے اور پاکستانی کی لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیلیبریٹلی ہر جگہ پہ ان کا نام لے رہا ہے اور ایک بیڈ امیج کریٹ کر رہا ہے، اور اس کو پڑوسی ملکوں میں اس پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہی ہیں۔ کیا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کا اس اسٹانس کے ساتھ؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیٹکس ہے نا، اور سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسپیڈ میں نہیں ہوتے، وہ آگے تک کا سوچ کر فیصلے کرتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے بھی، اپنے کارکنوں کے لیے بھی، اور اپنے ملک کے فیوچر کے لیے بھی سوچ کر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر اقتدار کو قربان بھی کرنا پڑے تو وہ کر دیتے ہیں، اور انتظار بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے کافی طویل انتظار بھی کیا، اور دوبارہ وہ اپنے منصب اور جگہوں پر آ گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو سپیڈ ہے نا، وہ صرف ایک ہی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ برسر اقتدار فوری طور پر آ جائیں۔ تو ٹھیک ہے، ہر ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ایم ہوتا ہے، لیکن اس میں ان کو صرف یہ چیز ضرور سوچنی ہوگی کہ ان کی کچھ کہی ہوئی باتیں جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کا مقصد ہے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا، اور باشعور لوگ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ بولیں گے بھی کہ یہ پاکستان ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کو بنانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی شہید ہوئے ہیں، جانیں گئی ہیں۔ تو آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر
اور میڈیا پر بیٹھ کر اور کراؤڈ کو جمع کر کے اس پاکستان کا مذاق نہ بنائیں، اس افواج پاکستان کا مذاق نہ اڑائیں جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کر کے 70 سال میں اس ملک کو نیوکلیئر پاور بنایا، اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں کبھی ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیا کسی دوسرے ملک کے سامنے۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں لاکھوں ماؤں کی دعائیں ہیں، لاکھوں بچوں کی شہادتیں ہیں، بننے سے لے کے آج تک ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہیں۔ تو اس کو صرف ایک اقتدار کی خاطر داؤ پہ نہ لگائیں، سیاست کریں لیکن سیاست کے ٹائم کا چناؤ کریں۔ یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے، یہ ٹائم ہے ملک بچانے کا، یہ ٹائم ہے ملک میں محبت کو قائم کرنے کا۔ جب آپ کے صوبوں میں سیلاب زدگان روڈوں پہ بیٹھے ہوں اور آپ کی معیشت ایک نہج پر پہنچ جائے، اس وقت آپ وہ سیاست کر رہے ہیں جس کا منطقی انجام مجھے تو نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ آخری بار کر رہے ہیں یہ کوشش، اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے نہ ان کے پاس اور نہ ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ تو سیاست میں جگہ چھوڑیں آنے والے وقت کے لیے۔ رائٹ، آپ کی جب باتیں ہم نے سنی، آپ بڑی ویژنری باتیں کر رہے ہیں، پبلک کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ 141A کی امپلیمنٹیشن ہے، جو لوکل گورنمنٹ، کیونکہ یہ جو ایم پی اے ہے اور جو ایم این اے ہے، اس کا کام تو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے۔ جو نیچے کام کرنا ہے، گلی بنانی ہے، نالا بنانا ہے، وہ تو کاؤنسلر کا کام ہے، لیکن وہ سندھ گورنمنٹ اس سے پیپلز پارٹی اوائڈ کر رہی ہے، خاص طور پہ کراچی میں کرانے سے۔ آج بھی وہ ایک کورٹ کا ڈیسیشن آیا ہے، پھر اس کو 3 مہینے کے لیے۔ آپ اس کے لیے کوئی رول پلے کریں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے سر؟ بالکل، ایم کیو ایم پاکستان 140A کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان گئی اور پھر جسٹس گلزار صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان اس وقت سے لے کے آج تک سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اسی باتوں پہ مذاکرات کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی مطابق، اس آرڈر کی روح کے مطابق اس پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور اس میں صرف یہی ہے کہ جو بنیادی حقوق نیچے تک ٹرانسفر ہونے ہیں، ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے تحت، جہاں پر ایک کونسلر صبح اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو شام تک کمپلیٹ کرا دے، نہ کہ وہ فائلوں میں گھومتا رہے اور وہ منسٹروں کے اور ایم پی ایس کے انتظار میں رہے۔ تو ایم کیو ایم تو خود اس اپلیکیشن کو لے کر گئی اور اس پر آرڈر لے کر آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی روح کے مطابق اس پر امپلیمنٹ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے۔ آخر میں آپ سندھ کے گورنر ہونے کے سندھ کے عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہماری یوتھ ہے، نئی جنریشن ہے، اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک وہ قوم ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ایک جذبے کے ساتھ کام کریں، یقین کے ساتھ کام کریں اور ہمت کے ساتھ کام کریں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم سب مل کے اس پاکستان کو ایک مثبت سمت کی جانب لے کے جائیں گے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار اس یوتھ کا ہوگا، نئی نسل کا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، ان کو ڈائریکشن انشاءاللہ ملے گی اور یہ اس پہ کام کریں گے، اور ان چیزوں سے دور رہیں جو آپ کو نقصان پہنچائیں۔ خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے چھالیا، گٹکا اور ایسی نشاور چیزوں سے دور رہنا ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کا سوچنا ہے جنہوں نے آج آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ماں باپ کی رسپیکٹ کریں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں کہ جو آپ کی فیملی کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے۔ بہت بہت شکریہ کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج ہم نے خصوصاً انٹرویو کیا کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، بڑے پرو ایکٹیو
अभी तक जो उन्होंने 1 महीना और 3 दिन की प्रोग्रेस हमने उनसे डिस्कस की, तो हर जगह पे जा रहे हैं, एक इंटरफेथ का मैसेज जा रहा है। ये जो गवर्नर हाउस है 3.5 साल बड़ा डिस्टेंस रहा बिटवीन चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस। मुझे लग रहा है कि वो बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये डिस्टेंस अभी बहुत कम हो जाएगा और इस डिस्टेंस का फ़ायदा डायरेक्ट सिंध के अवाम को होगा। यहाँ पे प्रोएक्टिव काम होगा, लेजिस्लेशन होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जो मसाइल आज हमने गवर्नर साहब से डिस्कस किए हैं ये बहुत जल्द हल होंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।